بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو یا تعویذ دفن ہے وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے اور روحوں سے احساس انسانیت مٹ چکا ہے۔ زبانوں پر مسکراہٹ کے پیچھے حسد کے زہر کی تہ جما دی گئی ہے۔ آج کا انسان جتنا بظاہر خوش نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا، زخمی اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اختلافات ہوا کرتے تھے، مگر یہ اتنی انتہا تک نہ تھے کہ کوئی کسی کی زندگی برباد کرنے پر اتر آئے۔ آج اگر کسی دفتر میں معمولی سا اختلاف ہو جائے یا کسی ساتھی کی ترقی دیکھ کر دل تنگ ہو جائے تو حسد کی یہ چنگاری بھڑک کر سونا بن جاتی ہے اور لوگ فوراً سفلی راستوں پر اتر آتے ہیں۔ کسی کا حوصلہ بڑھانے یا اپنی محنت کرنے کے بجائے وہ بدخواہی اور جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچئے تو ذرا، اس قدر خطرناک یہ رجحان، اگر کوئی بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو دوسرے والدین اس سے جلن کرتے ہیں اور اس کی زندگی پر تعویذ گنڈے کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہو تو اس کے دشمن اس پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ محض دو ہمسائیوں کے بیچ اختلاف بھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگیاں اجاڑ دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان انسان کے دلوں پر مکمل قابض ہو چکا ہے اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو جواز بنا کر دوسرے کی خوشیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جو فضل اللہ نے کسی کو دیا اس پر حسد نہ کرو، مگر آج کا انسان یہ سب بھلا بیٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا کم ہو گیا اور حسد کی آگ بڑھ گئی تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دل چاہے تو جان لیں کہ آخر یہ زہر کس نے پھیلایا۔ رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، لیکن جب وہ چہرہ آپ کے سامنے آئے تو بدلہ نہ لیں، اسے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ اسی کی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو اور دل میں اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے پاک کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ اے اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں وہ میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جادو کی علامات
ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، بندر، بیل اور خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا، یہاں تک کہ ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہو جانا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے دانت چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے وقت دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ حسد اور جلن نے رشتوں کو زہر آلود کر دیا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہی رشتہ دار جو خوشی میں شریک ہوتے تھے، وہی ہمسائے جو دکھ درد میں ساتھ ہوتے تھے، آج خوشحالی دیکھ کر جلنے لگیں گے۔ کسی کا نیا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچے کامیاب ہو جائیں تو دلوں میں بجائے خوشی کے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا انسان بھی محنت کر کے اس مقام پر پہنچا ہے، اس کی راتوں کی بے خوابی، اس کے آنسوؤں اور اس کے صبر کی قیمت ہے یہ کامیابی۔ لیکن حسد کی آنکھیں یہ سب دکھائی نہیں دیتی، وہ تو بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، کیوں اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور یہی سوچ اسے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے، اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ لوگ ظاہری طور پر مسکرا کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر تعویذ اور جادو کے ذریعے دوسروں کی خوشیوں کو روننے کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حسد کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو خود جلا کر راکھ کرتی ہے، مگر شیطان اسے یہ احساس نہیں ہونے دیتا۔ ذرا تصور کیجئے، کسی کے گھر میں فرمانبردار اولاد ہو، والدین سکون سے رہ رہے ہوں تو دوسرے لوگ اس پر جادو کر دیتے ہیں تاکہ اولاد نافرمان ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ کسی لڑکی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ دعا دینے کے بجائے جادو کروا دیتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ افسوس، صد افسوس، یہ وہ رویے ہیں جو ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مگر آج لوگ حسد کو معمولی سمجھ کر اس پر قابو پانے کے بجائے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، گھروں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے اور معاشرہ نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں اور اپنے دل میں جھانکیں، یہ کیسی دنیا بن گئی ہے جہاں انسان کی خوشی دوسرے انسان کے لیے بوجھ بن گئی۔ کبھی زمانہ تھا کہ محلے میں کسی کا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تو سب مبارکباد دینے آتے، دعا دیتے کہ اللہ اس کے نصیب کو مزید روشن کرے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کا بچہ پڑھائی میں آگے نکل جائے تو دوسرے والدین دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ کیوں ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، اور اس جلن کے باعث وہ کسی عامل یا جعلی پیر کے پاس جا کر تعویذ لکھواتے ہیں کہ اس بچے کا دماغ کمزور ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ترقی کرے تو بجائے اس کی محنت کو تسلیم کرنے کے یا اس کی کامیابی کا راز جاننے کے، لوگ جادو کے ذریعے اس کے رزق میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ماں باپ اپنی ہی بہو، داماد یا سسرالی رشتوں پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش نہ رہیں۔ سوچیں، یہ وہی رشتے ہیں جو خون اور محبت سے جڑے ہیں، لیکن حسد نے انہیں بھی زہر آلود کر دیا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے
کیا یہ لوگ دوسروں پر حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ جان لیں ہر نعمت اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اگر اس پر حسد کیا تو دراصل اللہ کی تقسیم کو چیلنج کیا، لیکن آج کے انسان کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ خوشحال گھر دیکھ کر جلتا ہے، کسی کی صحت دیکھ کر جلتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا چہرہ پرسکون ہو، وہ خاموشی سے اپنی زندگی جی رہا ہو، تب بھی لوگ اس سکون کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ جادو ٹونے کروا دیتے ہیں تاکہ یہ سکون ختم ہو جائے۔ افسوس صد افسوس، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس نقصان سے پہلے نقصان کرنے والے کے اپنے گھر میں بے برکتی اور بے سکونی اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ مگر آج دل اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جادو اور حسد کی آگ صرف دولت، عزت یا کامیابی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ رشتوں اور محبتوں کو بھی نگل رہی ہے۔ ایک خوشحال میاں بیوی اگر سکون اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے درمیان اعتماد اور عزت قائم ہے، تو کچھ لوگ اسے بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رشتہ بکھر جائے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ اسی لیے وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ خوشی کے بجائے جلن محسوس کرتے ہیں اور رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات پکی ہونے کے بعد اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، دل پھیر دیے جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب اسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہے جو حسد کی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے نکلتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن میں ہے، برائی کا جال اپنے جال بچھانے والے ہی کو گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی شک ہے کہ کسی نے آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر جادو کیا ہے تو خوف زدہ نہ ہو، اللہ کی پناہ مانگیں، قرآن کے حصار میں آ جائیں، اور اگر آپ کے دل کی بے چینی کے ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زہر کس نے پھیلایا تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کہاں سے آ رہی ہے، مگر یاد رکھیں بدلہ لینا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد اپنے گھر کو اللہ کے ذکر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو سوچیں جو یہ عمل کرے گا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی یہ جادو اور حسد اتنی خاموشی سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک خوشحال کاروبار اچانک نقصان میں بدل جاتا ہے، اولاد جو پڑھائی میں آگے تھی اچانک کمزور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی جگہ نفرت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ صحت مند انسان بھی اچانک کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی حسد کرنے والے نے دل کی تنگی میں جا کر جادو کروا دیا، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والے اکثر کوئی غیر نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار، ہمسائے یا وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر خیر خواہ بن کر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں اور رشتوں میں خلوص نہیں رہا۔ یاد رکھیں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ پس ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سکون کو چھیننے پر تلا ہوا ہے تو گھبرائے نہیں، بلکہ رات سوتے وقت
3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، اور جب یہ چہرہ نظر آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ انتقام نہیں، بدلہ نہیں، بلکہ حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ بدلہ لینے کے پیچھے بھاگے، بلکہ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اپنا تعلق رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن اور اذکار سے جڑیں گے اتنا ہی یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج حسد اور جادو کا یہ زہر اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ شیطانی ہتھیار استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اچھی خوشبوئیں بس رہی ہوں، رزق میں کشادگی ہو، اولاد فرما بردار ہو، دوسرا انسان یہ سوچنے کے بجائے کہ میں بھی دعا، محنت اور صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، الٹا اس خوشحالی کو برباد کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خوشیوں والے گھر لمحوں میں اجڑ جاتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیاں خالی کر دی جاتی ہے، کتنے بچوں کی مسکراہٹیں چھین لی جاتی ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اور یہ سب کسی ایک حسد بھرے دل کے شیطانی قدم سے ہوتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب وہ حسد پر اتر آئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہے اور اللہ کے کلام کو اپنا ڈھال بنائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ اچانک آپ کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، رزق کی روانی رک گئی ہے، یا بے وجہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے گھر کو محفوظ کریں، اور جب دل بے چین ہو کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو گھبرائیں نہیں، رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کے قریب کون خیر خواہ ہے اور کون دشمن ہے، مگر یاد رکھیں یہ علم حاصل کر کے بھی صبر اور درگزر سے کام لینا ہے، کیونکہ بدلہ لینا مومن کی شان نہیں، بلکہ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی پر ظلم چھوڑ دے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ قیامت کے دن اس کا دل خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنی حفاظت کے لیے اس کے ذکر کا سہارا لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا کم ہو گیا اور حسد کی آگ بڑھ گئی تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے، مگر یاد رکھیں جتنا بڑا جادو ہو اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے
پاک کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ اے اللہ اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے اطمینان سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں، یا نورو یا حقو یا مبینو۔ یہ اسماء مبارکہ اللہ کی صفت کے خزانے ہیں، یہ نور اللہ کی روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، یا حقو اللہ کی صفت حق ہے جو سچ کو ظاہر کرتی ہے اور جھوٹ کو مٹا دیتی ہے، یا مبینو اللہ کی صفت ظاہر ہے جو چھپی ہوئی حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ جو بھی میرے خلاف جادو یا شر کر رہا ہے اس کا چہرہ مجھے خواب میں دکھا دے، پھر آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ اللہ کے فضل سے اکثر لوگ اسی رات یا چند دنوں میں خواب میں کوئی اشارہ، کوئی علامت یا صاف چہرے دیکھ لیتے ہیں جو یہ بتا دیتا ہے کہ شر کہاں سے آ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ علم حاصل کر کے انتقام لینا مومن کی شان نہیں، یہ صرف اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ آپ محتاط رہیں، اپنا روحانی حصار مضبوط کریں، قرآن و اذکار کا سہارا لیں اور اس شر کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا سیدھی آسمان تک جاتی ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، بندش کر دیا ہے، تو یہ وظیفہ نیچے بیان کردہ طریقے کے مطابق لازمی کریں۔ پورے یقین، خشوع و خضوع اور پابندی کے ساتھ اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد جادو، بندش، نظر بد یا جنات کا ہر قسم کا اثر اللہ کے حکم سے آپ کے جسم، دل و دماغ اور زندگی سے مکمل طور پر زائل ہو جائے گا۔ یقین رکھیں قرآن شفا ہے اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جادو ختم کرنے کا مکمل وظیفہ: نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں، نیت کریں یا اللہ اگر میرے اوپر کوئی جادو، بندش، نظر بد یا جنات کا اثر ہے تو اس وظیفے کی برکت سے اسے ختم فرما دے۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 رکوع پڑھیں، پوری توجہ، یقین اور ترتیب سے 3 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھونک ماریں، پانی پر بھی دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں۔ کچھ پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ مدت وظیفہ: یہ عمل 21 دن تک روزانہ بلا ناغہ کریں۔ اگر علامات پہلے دن سے ہی ختم ہو جائیں تب بھی 21 دن مکمل کریں تاکہ مکمل روحانی صفائی ہو جائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔